جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله أصله إله فحذفت الحمزة وعوض عنها الألف واللام، ولذا قيل يا الله بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود بالحق، والإله في الأصل يقع على كل معبود ثم غلب علی المعبود بحق. اور کلمہ جلالت کی اصل الہ ہے، الہن الہ ہے. یہاں سے قاضی بیضاوی کلمہ جلالت کی تحقیق شروع کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے رب کی ذات متحیر العقول ہے، اسی طریقے سے اس کا اسم ذاتی یعنی کلمہ جلالت بھی متحیر العقول ہے، یعنی عقل اس کی تحقیق میں حیرت زدہ ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ لفظ کلمہ جلالت عربی ہے کہ سریانی. تو قاضی بیضاوی نے یہ صفحہ نمبر 5 کے درمیان میں کہا ہے وقیل اصلہ لاہا بالسریانیہ، ہے نا. بہرحال اگر عربی ہے تو 3 صورتیں پھر ہوں گی کہ عربی ہے تو جامد ہے کہ مشتق ہے، اور جامد اگر ہے تو اس کو قاضی بیضاوی نے آگے وقیل علم لذاتہ المخصوصہ سے بیان کیا ہے. اور اگر وہ مشتق ہے تو کس سے مشتق ہے؟ تو اس سلسلے میں قاضی بیضاوی گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کلمہ جلالت کی اصل کیا ہے؟ الہن ہے. کیا ہے؟ فحذفت الحمزۃ، پھر الہن کا حمزہ حذف کر دیا گیا. تو جب حذف کر دیا تو کیا بچا؟ لاہن. وعوض عنها الالف واللام، اور اس کے عوض میں الف اور لام لایا گیا. جو حمزہ حذف کیا گیا اس کے عوض میں تو اللاہن ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ پھر ادغام کے قاعدے سے مشدد ہو گیا، لام لام میں ادغام کر دیا گیا. اللہ ہے نا. اب یہ تنوین ہٹ گئی، اللہن ہونا چاہیے نا. یہ تنوین ہٹ گئی. کیوں ہٹ گئی؟ اس لیے کہ جو الف لام آیا ہے اس کی 2 حیثیت ہے. کتنی حیثیت ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ حمزہ کے عوض میں ہے نا.
اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ الف لام تعریف کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ معرفہ بنانے کے لیے ہے نا. تو یہ دونوں حیثیت یہاں پر معتبر ہے تو تنوین ہٹ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جب الف لام معرفہ کسی بھی اسم پر آئے گا، کسی اسم نکرہ پر، تو تنوین جو ہے رخصت ہو جانا طے ہے. وَلِذَالِكَ قِيلَ يَا اللَّهُ بِالْقَطْعِ، اسی وجہ سے یا اللہ بالقطع حمزہ قطعی کے ساتھ کہا گیا. کیا مطلب ہوا؟ ایک سوال ہے یہاں پر. یا اللہ کہا جاتا ہے، یا اللہ نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ یا اللہ. اور واللہ، باللہ، فواللہ، تو وہاں پہ حمزہ قطعی نہیں ہے. باللہ میں حمزہ قطعی نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا نا کہ وَلِذَالِكَ قِيلَ يَا اللَّهُ بِالْقَطْعِ، یا اللہ میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، تو یہاں پہ یا اللہ کیوں نہیں؟ یا اللہ ہی ہے. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس پر الف لام ہو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ منادہ پر یہ ہے حرف ندہ داخل ہو، ہے نا، تو بھی معرفہ ہو جاتا ہے. یہاں پر یا حرف تعریف، حرف ندہ تعریف ہے کے لیے ہے. اور کلمہ جلالت میں جو الف لام ہے اس کی 2 حیثیت ہے. ایک ہے تعویذاً، عوض ملانا، اور دوسری حیثیت ہے تعریفاً. کیا ہے؟ تو دوسری والی حیثیت کو گرا دیا گیا، یعنی جو الف لام برائے تعریف کی حیثیت تھی وہ حیثیت گرا دی گئی. جب وہ حیثیت گرا دی گئی کیونکہ 2 تعریف جمع نہیں ہو سکتے. تعریف کے 2 آلے ہیں، ایک حرف ندہ یا اور دوسرا الف لام. تو 2 آلے جمع ہو رہے تھے، تو ایک کی حیثیت کو نیوٹرل کر دیا گیا، ہے نا. اس لیے اس کے اور ایک حیثیت وہ تعویذ والی. کون؟ 2 تعویذ نہیں، ہاں، عوضہ، عوضہ یعوذ تعویذا، ہے. تو یہ حیثیت ابھی بھی معتبر ہے. کون سی حیثیت؟ تعویذاً والی، کہ یہ حمزہ کے عوض میں لایا گیا ہے. یہ حیثیت ابھی بھی معتبر ہے، لیکن تعریف والی حیثیت ساقط. تو اس لیے اس کے حمزہ کو قطعی رکھا گیا. لیکن باللہ میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر حرف تعریف کی حیثیت معتبر ہے، اس کو وصل رکھا گیا. سمجھ میں نا؟ وَلِذَالِكَ قِيلَ يَا اللَّهُ بِالْقَطْعِ، اسی وجہ سے یا اللہ بالقطع حمزہ قطعی کے ساتھ پڑھا گیا ہے. إِلَّا أَنَّهُ مُخْتَصٌ بِالْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ، مگر لفظ کلمہ جلالت یہ معبود برحق کے ساتھ مختص ہے. کلمہ جلالت مشتق کس سے ہے؟ الہن سے. الہن کا مطلب ہے معبود، صادق ہو کہ باطل ہو، معبود.
صادق ہو کہ باطل ہو، کیسا بھی ہو، الہ معبود. ہنود کہ گمان میں ان کے معبود صادق ہیں، نفس الامر میں باطل ہیں، اس پر بھی بولا جاتا ہے. لیکن جب الف لام جو برائے تعویذ ہے، یعنی اللہ، یہ جب بولا جاتا ہے تو صرف معبود برحق پہ ہی بولا جائے گا. معبود باطل پہ نہیں بول سکتے ہیں، اور اگر کوئی بول دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلمہ جلالت معبود برحق کے ساتھ خاص ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَالْإِلَٰهُ فِي الْأَصْلِ يَقَعُ عَلَىٰ كُلِّ مَعْبُودٍ، اور اصل میں الہ ہر معبود پر واقع ہوتا ہے، یعنی ہر معبود پر بولا جاتا ہے. ثُمَّ غُلِبَ عَلَى الْمَعْبُودِ بِحَقٍ، پھر جو ہے معبود برحق پر غالب ہے. یعنی الہ جو ہے اصل میں تو ہر معبود کو کہا جاتا ہے، صادق ہو، باطل ہو، کاذب ہو، ہے. لیکن الہ کی کا جو غلبہ حاصل ہے، غلبہ استعمال معبود برحق ہے. تو الہ جب بولے گا کوئی تو معبود برحق اس سے بھی سمجھا جائے، کیونکہ غلبہ استعمال اس کا کہاں ہے؟ معبود برحق پر ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک معبود برحق ہے، یہ قرآن نے کہا ہے. کیونکہ غلبہ استعمال معبود برحق کے لیے ہے اس کا، اور وہی معتبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَاشْتِقَاقُهُ، یعنی اگر یہ لفظ عربی ہے، عربی ہو کر یہ مشتق ہے کہ جامد ہے، تو اب اس کی بحث کو شروع کر رہے ہیں. قاضی بیضاوی کہہ رہے ہیں کہ وَاشْتِقَاقُهُ من الہا آلہتن و الوہتن و الوہیتن بمعنی عبدا ومنہ تعلہ واستعلہ، وقیل من الہا اذا تحیر اذا العقول تتحیر فی معرفتہ، او من الہت الی فلان اے سکنت الیہ لأن القلوب تطمئن بذکرہ والارواح تسکن الی معرفتہ، او من الہا اذا فزع من امر نزل علیہ وآلہہ غیرہ اجارہ اذ العائز یفزع الیہ وہو یجیر حقیقتا او بزعمہ. او من آلہ الفصیل، یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تو مشتق ہے الہا آلہتن اور الوہتن اور الوہیتن سے، جو عبدہ کے معنی میں ہے. اسی سے باب تفاعل میں تعلہ ہے، اور باب استفعال میں استعلہ ہے. تعلہ یا تعبدہ کے معنی میں، اور استعلہ استبعدہ کے استعبدہ. یہ تو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ اس سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہے کہ تعلہ کا معنی ہے کہ بندہ بن جانا، اور استعلہ کا معنی ہے
کہ بندے کی مانند ہونا ہے نا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ علیہا سے مشتق ہے، اور علیہا کا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ ہوا، ماضی. اذا تحیر، جب انسان حیرت زدہ ہو، یعنی تحیرہ کے معنی میں ہے. علیہا تحیرہ کے معنی میں ہے. اذ العقول تتحیر فی معرفتی، کیونکہ عقل اس کی معرفت میں حیرت زدہ ہے نا. اور من علیہ تو الی فلانین، یا علیہ تو فلانین سے مشتق ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ علیہ تو الی فلانین کا مطلب ہے میں فلاں کی جانب سکون پایا. اے سکن تو الیہ، کیوں؟ یعنی میں اس کی جانب سکون پایا، یعنی اس کی جانب جا کر سکون پایا. لأن القلوب تطمئن بذکرہ، کیونکہ اس کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یا تو علیہ تو الی فلانین سے مشتق ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. والارواح تسکن الی معرفتی، اور روحیں اس کی معرفت پا کر پرسکون ہوتی ہیں. اور چوتھا ہے ومن الہا، کیا ہے؟ ومن الہا سے مشتق ہے. یہ کس معنی میں ہے؟ اذا فزع من امر نزل علیہ، جب وہ ایسے معاملے سے گھبرا جائے جو اس کے اوپر نازل ہو. بندہ ہے نا، بندہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ گھبرا جائے. تو الہا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھبرا کر گیا. وَآلَهَهُ غَيْرُهُ، اور غیر نے اس کو پناہ دیا. یعنی کس معنی میں؟ اجارہو، یعنی اس کو پناہ دیا. اذ العائز یفزع الیہ، کیونکہ پناہ لینے والا اس کی جانب گھبرا کر جاتا ہے. وہو یجیرہ حقیقتاً، اور وہ اسے پناہ دیتا ہے حقیقتاً. اگر معبود برحق مانتے ہو تو حقیقتاً پناہ دیتا ہے. اور بزعمہ، اور اگر وہ حقیقت میں معبودان باطلہ ہیں تو پناہ لینے والے کے گمان میں وہ پناہ دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات نا؟ حقیقتاً و بزعمہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ معبود برحق ہے، حقیقت میں وہی معبود ہے جیسے ہمارا، تو ہم اس کی پناہ لیتے ہیں تو حقیقت میں وہ پناہ دیتا ہے. لیکن جن لوگوں کے جیسے ہنود، جن لوگوں کے معبود برحق نہیں ہیں، وہ پناہ لیتے ہیں تو ان کے گمان میں وہ پناہ دیتا ہے، حقیقت میں پناہ تو نہیں دیا. یا من آلہ الفصیل سے مشتق ہے. اذا اولع، یا اس کو کہیے اذا اولع بامہ، جب وہ اپنی ماں سے چمٹ جائے. اذ العباد مولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، کیونکہ بندے مصائب میں، مصائب میں تضرع کے ساتھ، یعنی گریہ وزاری کے ساتھ اسی کی جانب چمٹتے ہیں، اسی کی بارگاہ سے چمٹتے ہیں. جب مصیبت نازل ہوتی ہے اور مصیبت آتی ہے تو بندہ جو ہے ان مصیبت کے دنوں میں وہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر گریہ وزاری کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو یا تو آلہ فصیل سے مشتق ہے. او من ولیہا، یا تو ولیہا سے مشتق ہے. اذا تحیر و تخبط عقلہ، جب وہ حیرت زدہ اور اس کی عقل مخبوط ہو جائے. ظاہر سی بات ہے انسان کی عقل مخبوط ہے رب کی معرفت، رب کو جاننے میں، حیرت زدہ ہے. تو دیکھیے یہ اتنے سارے اقوال ذکر ہیں. کلمہ جلالت کی حقیقت جسے نہ پتہ ہو وہ بندہ رب کی حقیقت جان سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یا کر کے بیان کر رہے ہیں قاضی بیضاوی. جسے کلمہ جلالت کی حقیقت نہ پتہ ہو وہ رب کی حقیقت کو جان سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا نا جنت میں جب رب کا دیدار ہوگا نا تو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر
جو بڑی نعمت ہوگی وہ رب کا دیدار ہوگی. جمعہ کو ہوگا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے انتظار کے لیے تمام بندے بے چین ہیں کہ رب کا جو ہے نا، اس کی پھر لذت ہی الگ ہوگی. وَكَانَ أَصْلُهُ وِلَاهٌ، ولیحہ سے مشتق ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ ولاہن ہے. کیا ہے؟ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ حمزہ، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. کس سے بدل دیا گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ ولاہن سے الہن ہو گیا. کیوں بدلا گیا بھائی؟ لِاسْتِثْقَالِ الْكَثْرَةِ عَلَيْهَا اسْتِثْقَالَ الضَّمِّ فِي وُجُوهٍ، جیسے وجوہن میں ضمہ ثقیل ہے ویسے ہی واو پر کسرہ ثقیل ہونے کی وجہ سے واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. فقیل الہن، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ولاہن نہیں الہن ہے، جیسے اعاؤن و اشاہن کا اعائن و اشاہن ہے نا. تو الہن جیسے اعاؤن اور اشاہن کی طرح ہے. لیکن یہ بات وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ آلِهَةٍ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ آلِهَةٍ، لیکن ان کی یہ بات جنہوں نے یہ کہا کہ الہن اعا کی طرح ہے، اشاہ کی طرح ہے نا، اعائن کی طرح یا اشاعن کی طرح ہے، یہ بات ان کے رد کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اعا کی جو جمع ہے کس وزن پہ آتی ہے؟ او عیہ ہے نا. تو الہ کی جمع کیا آتی ہے؟ آلہہ آتی ہے. اور اس سے پہلے میں نے بتایا نا التصغیر والجمع یردان شیء الی اصلہ، شے کو اصل کی جانب جمع لوٹاتی ہے نا. تو جنہوں نے یہ قول کیا ہے کہ الہن ہے جیسے اعا اور اشاہ، تو ان کے اس بات کو رد کرتا ہے آلہتن پر جمع کا وزن آنا. آلہتن کے وزن پر جمع لانا ان کے اس قول کو رد کر دیتا ہے، نہ کہ اولہا کے وزن پر آتا ہے نا. وقیل اصل لاہا، وقیل اصلہ لاہن، اور کہا گیا اس کی اصل لاہن ہے. مصدر لاہا یلیہو لیہن و لاہن، اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ لاہن ہے. اور یہ لاہا یلیہو لیہن، اور لاہن کا مصدر ہے اذا احتجب وارتفع، جب وہ چھپ جائے اور بلند ہو جائے. لأنه تعالی محجوب عن ادراک الابصار، اس لیے اللہ تعالیٰ نگاہوں کے ادراک سے پوشیدہ ہے. ومرتفع علی کل شیء، اور ہر چیز پر بلند ہے. وعما لا یلیق بہ، اور اس سے بھی بلند ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، جو اس کی شان نہیں ہے. تو لاہ یلیہو کا مطلب ہوتا ہے چھپنا اور بلند ہونا، تو اس کا معنی یہ ہوا، تو اس سے مشتق ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور شاعر کا قول اس بات کی گواہی دیتا ہے. كَحِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رِبَاحٍ يَسْمَعُهَا لَاهُ الْكِبَارِ، ابو رباح کی اس قسم کی طرح جسے اس کا بڑا معبود بڑا لاہ سن رہا ہے. تو دیکھیے اس شاعر نے لاہ استعمال کیا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ جو الہ ہے اس کی اصل لاہن ہے، جو کہ لاہ یلیہو لیہن اور لاہن کا مصدر ہے.
بس یہ تو اس صورت میں بات ہے جب کلمہ جلالت عربی ہو کر مشتق ہو. تو کن سے مشتق ہے؟ اس سلسلے میں قاضی بیضاوی نے 7 اقوال پیش کیے ہیں، ہے نا؟ کتنے؟ اور ایک قول ملا لوگے فقیلہ الہن تو یہ 8 اقوال ہو گئے. حالانکہ اس کو بالکل رد کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال 8 اقوال ہیں. یہ کب؟ جب کلمہ جلالت کو عربی مان کر مشتق مانو گے تب. اب اور کل جو بحث آئے گی وہ ہے عربی مانو اور ساتھ میں جامد مانو. ٹھیک ہے، بس کریں.